الذي بيده وعلى آله بعد من كان يرى عملا بعبادة سبحانه وتعالى إبراهيم نبيا تکریم آپ سب کے اپنے گھروں میں واپس لوٹائیں اور اس سفر کو آپ کے لیے بہت برکتوں والا بنائیں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ عز و جلال نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، عبادت سے مراد یہ ہے اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ میرے اور آپ کے ہر قول اور ہر عمل سے صرف ایک ہی خواہش سامنے آئے کہ میں اور آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، لیل و نہار کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا کہ ہر قول اور عمل سے میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت اور اس عظیم جگہ پہ میں آپ کو صرف 2 پیغام سنانے کے لیے تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ آپ نے پیکج 2 لاکھ کا لیا ہے یا 20 لاکھ کا لیا ہے، اللہ عز و جلال کی رضا اس کا پیکج کچھ الگ ہے۔ جس نے رب کی رضا کو اپنا پیکج بنایا ہے، اسے عمل وہ کرنا چاہیے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جب تک کسی عمل میں نیت خالص نہیں ہوتی، وہ عمل جتنا بھی بڑا ہو، کرنے والا جتنا بھی عظیم انسان ہو، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے۔ اسی طرح انسان دن رات لگا کے کوئی کام کرتا ہے، میرے محترم، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص فرما۔ ہم بہت کمزور ہیں میرے مالک، یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کی ہر عبادت کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما۔ رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب کو راضی کرنا، اللہ سے ہی ثواب اور اجر کی امید رکھنا، اللہ عز و جلال سے ہی اس حالت میں ملنا کہ اللہ عز و جلال راضی ہو جائے، یہ وہ طرف ہے، یہ وہ شوق اور ذوق ہے جو شوق اور ذوق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ حالانکہ حکم اللہ نے دیا کہ بیت اللہ بنائیے، بنایا بھی بیت اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ میرے مالک تیری دی ہوئی توفیق سے تیرا گھر تو بنا دیا، اب التجا یہ ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما دے۔ نیت جب خالص ہوگی تو میرے معزز ہمارا عمل قبول ہوگا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت میں یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں گے یہ تو حاجی صاحب بن گئے ہیں،
لوگ کہیں گے کیا کمال اس کو حاصل ہو گیا ہے. اس طرح کے جذبات اور اس طرح کے قلبی رجحانات انسان کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں آپ تشریف لائے. اگر کوئی بھائی بھول گیا ہے تو میں اس کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ابھی اپنے دل میں اللہ سے کہے یا اللہ میں کہیں بھول گیا ہوں تو معاف کر دے. تو اس سے معافیاں دینے تو آئے ہیں. اللہ اپنی رضا کے لیے اس حج کو قبول فرمائے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شخص یہ چاہتا تو ہے کہ میں مخلص بنوں، لیکن مخلص بننے کی علامت کیا ہے؟ مخلص ہونے کی کچھ علامتیں علماء نے بیان کی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک علامت یہ بیان کرتے ہیں. مخلص وہ ہوتا ہے آپ اس کی تعریف بھی کریں تب بھی وہ کام کرتا ہے، آپ اس کی مذمت بھی بیان کریں تب بھی وہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ریاکار جو ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. ينشط اذا مدح ويكسل اذا ذم. ریاکار اس کو کہتے ہیں آپ اس کی واہ واہ اور تعریف کرتے رہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، وہ کام میں لگا رہے گا. اگر آپ اس کی اصلاح کے لیے بھی چند کلمات بول دیں گے تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. لیکن مجھے امید واسق ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر حال میں نیکی کے اعمال ضرور کریں گے. اخلاص کی دوسری نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العام. کوئی تعریف کرے، کوئی مذمت بیان کرے، پرواہ نہیں اس کو، کیونکہ وہ جیتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کی نظر ہے تو کس کو راضی کرنے کی طرف. وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ اس کو اور کیا چاہیے جس کا رب اس سے راضی ہو جائے. میں مثال دینا چاہوں گا. صحابہ کرام کی حالت کیا تھی اور آج مجھے اور آپ کو حالت کیا بنانی چاہیے. كان إذا ذكي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابہ کرام میں سے کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ کیا کرتے؟ ہم تو پھولنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں نے میری تعریف کی ہے. لیکن وہ کیا کرتے؟ وہ دعا کیا کرتے اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعل لي خيرا مما يظنون واغفر لي لما لا يعلمون. اے اللہ میں نے انہیں نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اس پر میرا مواخذہ نہیں کرنا ہے. وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ. اللہ یہ ان کا گمان ہے نا کہ میں اتنا اچھا ہوں. میری دعا یہ ہے میرے مالک مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دیں. وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ. اے اللہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو مجھے کو تو نہیں پتا کہ میں کرتا ہوں، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے میرے مالک جس کا علم صرف تیرے پاس ہے، کسی اور کو پتہ نہیں. تو یہ صحابہ کرام کی عادت ہوا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی ان کی مذمت بیان کرتا، کوئی ان کو برا کہہ دیتا، میں چاہوں گا کہ میں صرف بات مکمل کر لوں. میں آپ کے کھانے کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. مجھے علم ہے کہ آپ پہلے بھی خاص سے تاخیر ہوگی. اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ بئس الرجل انت
بہت برے آدمی ہو آپ تو صحابہ اس پہ ناراض نہیں ہوا کرتے، بلکہ کیا کہتے، ما عرفنی الا انت، آگے سے مسکرا دیتے، کہتے بھائی تو نے میرا صحیح تعارف پیش کیا، لوگ تو بھولے ہی ہوئے، اتنے پاکیزہ دل تھے۔ ایک شخص نے کافی گالیاں دی حسین، علی بن حسین کو، تو وہ اس کے گھر چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں ان كنت صادقا فغفر اللہ لی وان كنت كاذبا فغفر اللہ لك، بھائی اگر تو نے جو باتیں کی ہیں سچی کی ہیں تو دعا کر دو اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطی دور ہو جائے، اور اگر تو غصے میں آ کے غلط بات کر بیٹھا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کرے، ویسے ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا حسن بصری کو ایک شخص نے گالیاں دی، وہ اپنے گھر سے ٹوکرا کھجوروں کا لے کے اس کے گھر چلے گئے، اس نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کہتے ہیں تحفہ؟ وہ کس بات کا؟ کہتے ہیں کل سے آپ نے کافی باتیں کر کے مجھے نیکیاں دی ہیں، تو میں نے کہا جو میری نیکیوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہے میں اس کا منہ میٹھا کروا دوں۔ کہ مزاج عالی جو ہے انسان کو بنانا بہت ضروری ہے، اللہ میرا اور آپ کا مزاج بھی ایسا بنا۔ تو مخلص جو ہوتا ہے میرے معزز میرے مکرم، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی تعریف کرتا ہے کوئی مذمت کرتا ہے۔ تیسری نشانی مخلص کی یہ ہے نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، مخلص جو ہوتا ہے اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میں نے پچھلے رمضان میں 7 قرآن مجید پڑھے تھے، اس سے پچھلے میں 5 پڑھے تھے، کس کے لیے پڑھے تھے؟ اللہ نے لکھوا دیا، اجر دے دیا، وہ اب سوچے آئندہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس طرح مخلص اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے اتباع ثواب العمل فی الآخرہ، جو بھی عمل کرتا ہے مخلص وہ کہتا ہے اس سے اجر ملے، دنیا تو مل ہی جانی ہے، میں اس کا بدلہ جنت میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جلال آپ کی اجر کو بھی ثابت فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی کھانا لینے آیا، انہوں نے کھانا دے دیا، وہ جاتے جاتے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، مومنوں کی ماں تجھے اللہ بہت جزائے خیر دے۔ وہ آگے سے کہتی ہے غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے۔ صحابیہ پوچھتی ہے مومنوں کی ماں اس نے کیا کہا ہے؟ کہتی میں نے تو کھانا دیا تھا کہ جنت میں لوں گی، اس نے دنیا میں اتنی بڑی دعا دے دی ہے تھینکس کہہ کے، تو میں ڈر گئی کہ کہیں قیامت کو محروم نہ کر دی جاؤں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص سے نوازے۔ میں مزید آپ کے کھانے میں حائل نہیں ہوں گا، آپ ترتیب سے کھانا کھا لیجیے، انشاءاللہ ہم دوبارہ کوئی وقت نکال کے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ صرف ایک دعا ضرور دل میں کیجیے، یا اللہ سب کو مخلص بنا دے، سب کی نیتوں کو خالص کرنا، مولا یہ صرف تیری غرض سے آئے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو ان کی جھولیوں کو خالی واپس نہ لوٹانا۔ الہ العالمین جو بھی آ گیا ہے اس کو اپنا بنا دے، تقرب نصیب فرما، اور جب یہ واپس جائیں تو بالکل گناہوں سے جس طرح یہ پاک صاف ہو کے جائیں گے، اللہ ان کی مرادوں کو بھی پورا فرمانا اور ان کو ایمان اور صحت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔